अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हमारी वीडियो बहुत अरसे के बाद आई है, तकरीबन 4-5 महीने का गैप था। और चूँकि कोविड की वजह से भी कुछ मामलात इस तरह के थे कि हमारी बैक एंड की टीम भी अवेलेबल नहीं थी, और मैं भी थोड़ा कुछ मसरूफ़ था। एनीवेज़, वेलकम टू सोशल पाकिस्तान। आज की वीडियो एक अपनी नौयत की एक बड़ी यूनिक हम ये वीडियो लेके आए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी की बातें हैं उन लोगों के लिए, ख़वातीन हज़रात के लिए, जो इंटरनेट पर एज अ फ्री लांसर्स काम कर रहे हैं, और जो अपनी सर्विसेज दूसरे मुल्कों के बायर्स को पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे मैं दूसरी किसी वेबसाइट का नाम नहीं लूँगा। आप सब जानते ही हैं कि फ्री लांसिंग वेबसाइट्स जो हैं इंटरनेट पे कौन कौन सी मशहूर हैं, और लोग उन पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सब कॉन्टिनेंट से काम करते हैं ऐसी साइट्स पे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जो कि बाय डिफ़ॉल्ट तो वो पाकिस्तान से हैं, लेकिन उनको अब जर्मनी में काफ़ी अरसा हो गया है। उन्होंने एक ऐसी ही वेबसाइट अपनी लॉन्च की है जिसमें आप ना सिर्फ अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, बल्कि आप प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, जो कि इस वेबसाइट की एक बड़ी यूनिक बात है। अभी तक आपने जिन वेबसाइट्स पे काम किया है उनमें आप सर्विसेज की हद तक महदूद थे, लेकिन इस वेबसाइट पे आप सर्विसेज के साथ साथ अपनी प्रोडक्ट्स को भी डिस्प्ले कर सकते हैं, इंटरनेशनल बायर्स ढूंढ सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर आपके अनलिमिटेड, यानी जिसको कहते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट। तो ये एक बिल्कुल नई वेबसाइट है, iwunsch.de। हमारे साथ आज मौजूद हैं CEO iwunsch.de के जनाब मलिक फैसल साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अली शाह सर, आपने हमें अपने प्रोग्राम में मौजूद किया। नहीं सर, हम तो सर मोस्ट वेलकम। हम तो हमारी कोशिश यही होती है कि इस चैनल पे हम ऐसे लोगों को सामने लेके आएँ कि जो अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने दायरा कार में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम कर रहे हैं। तो जब आपसे मेरी बात हुई थी पहली दफ़ा इस वेबसाइट के हवाले से, तो मैं भी बड़ा इम्प्रेस हुआ था, मुतासिर हुआ था कि चलें, कोई तो ऐसा है जो एक मोनोपोली तोड़ने के लिए मार्केट में आया है, फ्री लांसर्स को एक बेहतर अंदाज में जो है उनको अकोमोडेट करेगा। और इसकी फैसल साहब बड़ी अच्छी एक बात यह कि आपने इसमें प्रोडक्ट्स की भी गुंजाइश रखी है, ना सिर्फ हम सर्विसेज के हवाले से इसमें इसको ज्वाइन इन कर सकते हैं, बल्कि अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कोई बिज़नेस है हमारा, तो उसको भी हम साथ लेके चल सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इस वेबसाइट का ओवरव्यू दीजिए कि ये क्या वेबसाइट है और वो क्या वामिल थे जिसमें जो आपके जहन में आए और आपने ये इसको सेटअप करने का सोचा। जी अली शाह साहब, असल में जर्मनी में मेरा जो, जैसे आपको पता ही है कि ताल्लुक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइन और ऐसे ई कॉमर्स के सॉल्यूशंस के साथ है। और हम लोग जो है वो, मैं यहाँ पर एक एजेंसी चलाता हूँ। और यहाँ पर काफ़ी जो हमारे, जैसे आपने बोला कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर फ्रीलांसर जो है वो अपना काम ढूंढते हैं और करते हैं। तो ऐसा ही हमने भी, क्योंकि जर्मनी में जो है वो टाइम की ज़्यादा वैल्यू है। और यहाँ पर इसलिए लोग जो हैं वो फ्रीलांसर को ढूंढते हैं हमारे एशियन कंट्रीज़ में, या जहाँ पर भी उनको जो है वो ये चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। तो मैंने भी वैसे ही किया कि हमारी टीम को जो है मैंने थोड़ा एंगेज किया कि हम लोग जो है वो जो काम हमारा वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग उनसे करवाते हैं, क्योंकि एक लोगो अगर 5 यूरो का बनता है या $5 का बनता है तो जर्मनी में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। और हमने जो है 5 की बजाय 60 यूरो तक भी लोगो, यानी 100 यूरो तक भी हमने दे के देखा, लेकिन वो लोगो हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा। और हमें बार 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 यही चीज़ फील हो रही थी कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। और
جو بھی چیز آ رہی ہے ہمارے پاس وہ ایسے آ رہی ہے کہ جیسے کاپی پیسٹ ہے، تو کریٹیو کام ہمیں نہیں مل رہا تھا. تو ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آیا کہ کیونکہ ہم لوگ جرمنی کی مارکیٹ میں رہتے ہیں اور یہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہیں دوسری دنیا کے حساب سے. تو اس طرح سے میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک ویب سائٹ بنائیں جہاں پر ہم لوگ ڈائریکٹ، کیونکہ یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو جرمنی میں، آسٹریا میں اور سوئٹزرلینڈ میں اوپن ہے. اور اس ویب سائٹ کو ہم نے جرمن لینگویج میں جو ہے وہ بنایا ہے. اور اس کو جو ہے وہ ڈوئچ، جرمن لینگویج کو ڈوئچ کہا جاتا ہے، تو ڈوئچ لینگویج میں ہم نے اس کو بنایا ہے. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ اس کے اندر جو ہے کوالٹی کام دیں، کیونکہ دوسرے جو بڑے بڑے سسٹم مارکیٹ میں اب موجود ہیں، دنیا کیونکہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو اس میں ہماری جگہ جو ہے وہ اس طرح سے ہم لوگ اپنی جگہ بنا رہے ہیں کہ ہم لوگ کوالٹی کام پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ہمارا جو ماڈل ہے وہ بھی اپنی نوعیت کا ایک منفرد ماڈل ہے، کیونکہ ہمارے ایک کوئی بھی جاب آتی ہے اس کے اندر ایک چیک اینڈ بیلنس اور کوالٹی کنٹرول کا سسٹم ہے. تو یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ہم لوگ جرمن آڈینس کو یا جرمن جو ہمارے یہاں پر کسٹمر ہیں ان کو ایسی ایک پلیٹ فارم مہیا کی جائے جہاں پر وہ لوگ آئیں اور ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو میرے ساتھ بھی کافی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ بہت سارے ممالک ہمارے جو ہیں وہ وہاں پر ہم ایک دو آرڈرس کر کے تو جو وہ بالکل اپنے یعنی پوری کمٹمنٹ پہ پورا نہیں اترتے. آپ کا کہنے کا ہاں جی، مطلب یہ. کمٹمنٹ میں پورا نہیں اترتے اور دو تین آرڈرس کے بعد وہ جو ایک بڑا آرڈر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈلیور نہیں کرتے. اور سوری ٹو سے کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہمارا جو ایک ٹرسٹ کا جو ایک ہے ایک لیول وہ بھی کم ہوتا جاتا ہے. ہوں. کیونکہ جرمن کسٹمر جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے اب اس نیج پر پہنچ چکا ہے کہ وہ کہتا ہے ہم جرمنی میں زیادہ پیسے دے لیں گے لیکن ہم فری لانسر کو جو ہے وہ ہائر نہیں کریں گے. آبویسلی آپ نے جن لوگوں کو رجسٹر کرنا ہے اپنی ویب سائٹ پہ، مجھے آپ کی گفتگو سے یہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے جو کرائٹیریا ہے سلیکشن کا فری لانسرز کا یا جنہوں نے اپنی پروڈکٹس ڈسپلے کرنی ہے وہ ایک تھوڑا سا سخت کرائٹیریا، یعنی اس طرح نہیں ہے شاید کہ کوئی بھی آ کے تو وہ رجسٹر کر کے اگلے دن سے کام شروع کر دے گا. تو وہ کیا کرائٹیریا ہے آپ کا سلیکشن کا، اور کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ کی ویب سائٹ کو جوائن کرتا ہے یا اپلائی کرتا ہے ٹو گیٹ رجسٹر ٹو یور ویب سائٹ، تو آپ کے پاس وہ کیا ایسے وہ ہیں عوامل ہیں جس کی بیس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ ٹرسٹ وردی ہے یا یہ ایجنسی جو ہے وہ ٹرسٹ وردی ہے؟ جی بالکل. اس میں یہ کہ ہم لوگوں نے یہاں پر اصل میں کوانٹٹی کو چھوڑ کر کوالٹی کے اوپر زیادہ زور دیا ہے. اور اس کی وجہ سے جو بھی ایجنسی ہمارے پاس یا فری لانسر ہمارے پاس رجسٹر کرے گا تو اس کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ بہرحال ہم لوگ اس کو جو ہے انویسٹیگیٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ اس کی جو یعنی انویسٹیگیشن کے علاوہ جو ہے اس کو پرکھا جائے گا کہ آیا وہ ہمارے جو پورٹال ہم نے بنایا ہے اس کے لیے وہ موزوں بھی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگ جرمنی میں اس پورٹال کو کوئی بھی ایک ماس کہہ لیں کہ یوزر یا ایسا ایک پورٹال نہیں بنانا چاہتے کہ جہاں پر ہر ایک بندہ جو ہے وہ آ کے رجسٹر کر سکے. کیونکہ جو بھی کام ہم لوگ یہاں پر ڈلیور کریں گے وہ جرمن کوالٹی اور یورپین سٹینڈرڈ کے اوپر اترنا چاہیے. تو اس اسی کو حساب مد سے نظر جو رکھ ہے کے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یعنی ان شارٹ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ رجسٹریشن کریں گے اپنی، چاہے وہ بائر ہے یا سیلر ہے، سیلر جو ہے وہ کوالٹی کام پرووائڈ کرے گا، اس کے علاوہ اس کا گزارا نہیں ہے بغیر ایک یعنی سیریس کام کے کو پرووائڈ کرنے کے. اور بائر جو ہے، جی بالکل. اس کو بھی پتہ ہوگا کہ میں اس ویب سائٹ پہ آیا ہوں، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ کسی بھی سیلر کو سلیکٹ کر کے اپنا کام لے سکتا ہے. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے کام میں ماسٹر ہے تو وہی ہمارے پورٹل کو جوائن کر سکتا ہے. اور اس کے اندر اس کے پاس جو ہے وہ بہت سارے کہہ لیں کہ ایسے فیچرز ہیں
ہمارے پروگرام میں کہ جس کو وہ یوز کر کے جو دوسرے کہہ لیں کہ پلیٹ فارمس ہیں ان سے زیادہ کما سکتا ہے اور ان سے تھوڑے ٹائم میں جو ہے وہ اپنے زیادہ آرڈر جو ہے وہ فنش کر سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور آبویسلی جب آپ نے ایک سلیکشن کرائٹیریا رکھ دیا ہے اور ایک آڈینس کو آپ نے لمیٹڈ کر دیا خاص طور پہ سیلرز کو, کیونکہ بائرز کی تو میرا خیال ہے کوئی لمیٹیشن نہیں ہونی چاہیے سیلرز کے حوالے سے, ٹھیک ہے. تو جس طرح ہم دوسری ویب سائٹس پہ دیکھتے ہیں کہ پرائس وار جو ہے وہ بڑی شروع ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہی اگر ہاں جی وہ $5 کا $10 کا آپ کو ایک لوگو بنتا ہوا نظر آتا ہے. تو اچھا میرا اگلا کوسچن آپ سے یہ ہے, بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے یہ, میں نے آف دا ریکارڈ بھی آپ سے بات کی تھی کہ بیسیکلی یہ ڈچ لینگویج پہ ہے, جرمن لینگویج میں ہے جی, ڈوئچ لینگویج میں, ٹھیک ہے. تو اب پاکستانی ہم جیسے ان پڑھ لوگ یا انڈیا کے لوگ یا بنگالی لوگ یہ کس طرح اس ویب سائٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا کس طرح اس کو یوز کریں گے؟ جی علی حسن صاحب, اس کی یہ ویب سائٹ جو ہے بیسیکلی ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے جرمنی کے لیے, آسٹریا کے لیے اور سوئٹزرلینڈ کے لیے. یہ ایک نیش کہہ لیں اس کو کہ ایک ایسی ایک ویب سائٹ ہے جس کے اندر ہم لوگ, کیونکہ ایز اے پاکستانی جو ہے وہ آپ کی موٹیویشن کے اوپر میں نے بلکہ جو میرے کلوز فرینڈس ہیں پاکستان میں وہ اس کے اندر اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہیں اور وہ اپنی کوالٹی پروڈکٹس جو ہے وہ ہم یہاں پر بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ وہ مستفید بھی ہو رہے ہیں. اس میں جو ہے جو بھی آدمی تھوڑا سا بھی انٹرنیٹ سے واقفیت رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے ویب سائٹ کو, ٹھیک ہے, کروم میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس کے فوٹر کے اوپر ایک پلگ ان لگایا ہوا ہے کہ تاکہ کوئی بھی باہر سے آنے والا آدمی اگر وہ اردو بولتا ہے تو وہ ویب سائٹ کو حتیٰ کہ اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے. لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو یا انٹیلیجنس اس کو انگلش میں مجھے نہیں لفظ مل رہا, تو جو کمپیوٹر جو ہے اس کو آپ جرمن میں بتا دیں ہم ٹرانسلیٹ کر لیں گے. ہاں جی, کیونسلش انٹیلیجنس جو ہوتی ہے وہ کہہ لیں کہ ایک انٹیلیجنس سسٹم ہے. ہاں جی, جب جرمن لینگویج کو اردو میں آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو گوگل جو ہے وہ ٹرانسلیشن ایسی کرے گا کہ اردو بولنے والا بندہ جو ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کسی مشین نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو وہ بہرحال آپ کو پرابلم آئیں گے. لیکن اگر آپ انگلش میں اس کو کرتے ہیں ٹرانسلیٹ تو انگلش میں مجھے لگتا ہے کہ تقریباً 85% یا 80% تک آپ کو ویب سائٹ کی پوری سمجھ آ جائے گی. اچھا, اور سیکنڈلی یہ بتائیں کہ جب کوئی بائر کانٹیکٹ کرے گا تو وہ تھرو چیٹ کلائنٹ کرے گا؟ بائر جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنی ایک سروس بائی کر سکتا ہے چوز کر کے. اس کے بعد جب جیسا کہ دوسرے پلیٹ فارم میں ہوتا ہے کہ ایک پرائیویٹ چیٹ باکس کھل جاتا ہے اور ڈاٹا جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے, بھیجا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ادھر ایک تھوڑا سا چھوٹا سا ڈفرینس ہے. وہ ڈفرینس یہ ہے کہ جب ڈاٹا جو ہے وہ یا فائل یا لوگو فری کیا جائے گا کسٹمر کے لیے کہ یہ ڈیزائن ہو چکا ہے تو وہ ڈائریکٹ کسٹمر کے پاس نہیں جائے گا. ٹھیک وہ ہے, ہمارا ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے, کنٹرولنگ سسٹم. اوکے, کنٹرولنگ سسٹم کے اندر ہمارے ہائیلی کوالیفائڈ اور ایکسپیرینس پلس 10 ایئرس ایکسپیرینس والے بندے اس کنٹرولنگ روم میں یا اس کرائٹیریا پر جو پورے کرتے ہیں اس جگہ پہ بیٹھے ہوں گے اور وہ پورے آرڈر کو دیکھیں گے. اور جب وہ آرڈر میٹ کرے گا اس کی ریکوائرمنٹس کے ساتھ جو کسٹمر نے آرڈر کیا تھا تو وہ پھر کسٹمر کو آگے بھیج دے گا. اور کسٹمر کو جب آگے بھیجے گا تو اس سے بہت ساری جو ایک بعض اوقات سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کسٹمر کے ساتھ اور ایجنسی کے ساتھ, بہت سارا ٹائم ضائع ہوتا ہے باتوں میں, تو وہ بہت ہم لوگ ٹائم سیو کریں گے ایجنسی کا یہاں پر, اور اس کا جو ہے وہ بیڑا جو ہمارے ایکسپرٹ اٹھائیں گے. اچھا اوکے, اس میں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بائر اور سیلر کا آپس میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہوگا؟ جی, بائر اور سیلر کا آپس میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے. اچھا, وہ ڈائریکٹ اس میں تو پھر وہ لینگویج کا ایشو آ جائے گا. جی, لینگویج کا ایشو آ جائے گا, لیکن آپ کی پروفائل میں لکھا ہوگا کہ آپ کو کون سی لینگویج آتی ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی بندہ جرمن لکھ رہا ہے
تو اس میں دو پاسبلٹیز ہیں. ایک تو آپ نارملی ان چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمپلیکس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر ہماری کمپنی خود شامل ہو جاتی ہے, اس کے اندر کرسپونڈنس جو ہے اس اچھا. کو ہم لوگ جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں, اور اس کے وہ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی وہ ایجنسی جو ایک کمپلیکس سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہی ہے پاکستان میں یا رائٹ. کسی اور لینگویج میں. لیکن چھوٹے موٹے جو جیسے کسی کا فلائر ہے یا کسی کا کوئی پرابلم ہے, تو وہ اگر جرمن میں کوئی بندہ اس کو کچھ لکھتا ہے تو وہ ٹرانسلیٹ کر کے اگر سمجھ نہیں آتی تو اس کے بعد وہ ہماری جو ٹیم ہے ان سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن نارملی اس طرح کا ایشو ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس آپ کے 10 آرڈر میں سے شاید ایک آرڈر میں آپ کو پرابلم ہو, کیونکہ بہت جب بندہ کسی کو کوئی سینٹینس لکھتا ہے تو وہ کوشش اس کی آگے یہی ہوتی ہے کہ آگے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو سمجھ آ جائے. اچھا فیصل صاحب, یہ تو اس ویب سائٹ کی ہو گئی تھوڑی سی ٹیکنیکل سائٹ جو آپ نے بتائی ہے. اس میں ہم مزید کوشش کریں گے کہ آپ کو ہم دوبارہ آن لائن لیں اور جس پہ ہم اس کی مزید ٹیکنیکلٹیز پہ گفتگو کر سکیں. زیادہ تر اب میرا یہ آگے آپ سے کوشچن ہے کہ اس ویب سائٹ کو آپ نے مارکیٹ کرنے کا کس طرح پلان کیا, خاص طور پہ ایشین مارکیٹ میں, کیونکہ ابھی جو اس وقت ہمیں آڈینس دیکھ رہی ہے وہ تو اردو یا ہندی سمجھنے والے لوگ ہیں. تو ہم یعنی کہ آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو فرام آل اوور دا ورلڈ آپ کو اچھے فری لانسرز اور ٹریڈرز ملیں اپنی ویب سائٹ کے لیے. تو اس میں آپ نے اس کو مارکیٹ کس طرح کیا ہے؟ جرمنی میں آپ کیا کر رہے ہیں مارکیٹنگ کے حوالے سے, اور ایشیا میں آپ کس طرح اس کو لے کے آئیں گے؟ کیا آپ مختلف ملکوں میں اپنے کوئی سب آفیسز بنانے کا پلان ہے آپ کا, یا آپ تھرو انٹرنیٹ ہی آپ اس کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, ایس سی او وغیرہ, اس کے تھرو اس کو مارکیٹ کریں گے؟ جی, اس میں میں یہی کہوں گا کہ ہماری جو یہ ویب سائٹ ہے iwunsch.de, اس میں جو پاکستان کی مارکیٹ ہے یا اس میں بہت بڑا اسٹیک جو ہے وہ بنگلہ دیش اور انڈیا کی مارکیٹ کا بھی ہے. تو ان مارکیٹوں میں سے ہم لوگ جو ہے وہ ابھی بنگلہ دیش اور انڈیا کی مارکیٹ کو ہم نے جو ہے وہ ٹچ نہیں کیا ہے. بیسیکلی پاکستان کی مارکیٹ کو, اور وہ بھی بہت ہائی لیول کے اوپر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو ہم ٹچ کریں گے, اور بہت کم جو لوگ ہیں وہ اس ویب سائٹ پر ہم لیں گے. اس کی وجہ خاص طور پر یہ ہے کہ ہمارے جو جرمن کسٹمر ہیں ان کو ہم یہ ویب سائٹ بنائی گئی ہے ان کے لیے, اور ان کو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ اس ویب سائٹ کا دینا چاہتے ہیں. تو اس ویب سائٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی پاکستان میں لوگ رہتے ہیں جو دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر کام کرتے ہیں, ان کو ہم لوگ یہاں پر ایک اپرچونٹی اس طرح دیں گے کہ اگر وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہے تو وہ یہاں پر اپلائی کریں, اور اپلائی کرنے کے بعد ہم اگر ان کو فری کر دیتے ہیں, ایجنسی ان کی یہاں پر ہم لوگ لے لیتے ہیں, تو وہ بڑے ہی اچھے جو ہے وہ کہہ لیں کہ پیسے کما سکتے ہیں. جو پیسے آپ دوسرے پورٹل کے اوپر جا کر کماتے تھے اس سے 2-3 گنا زیادہ کما سکتے ہیں. ٹھیک تو ہے. اس میں جی نہیں, اور اس میں آپ یعنی ابھی آپ نے اس کی پراپر مارکیٹنگ شروع نہیں کی ہے؟ جی, پراپر مارکیٹنگ ہم نے اس کی اس لیے شروع نہیں کی ہے کہ ہم نے اس کو لانچ کیا ہے ویب سائٹ کو, اور اس کے اندر جو ہے وہ جرمن ایجنسیز آئی ہیں, پاکستان سے بھی ایجنسیز آئی ہیں, ٹھیک ہے. ایک دو ہمارے جو بہت ہی کلوز کانٹیکٹس ہیں انڈیا سے وہ آئے ہیں. تو اس حساب سے جو ہے وہ ہم نے اس کو مارکیٹ میں اس طرح سے لانچ نہیں کیا ہے. ہم لوگ اس کو اس وقت لانچ کریں گے جب ہمارے پاس جو ہے وہ اتنا ٹریفک آپ کی, ہاں جی, ابھی تو آپ کا جی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل فیز ہوگا نا, ابھی تو آپ ٹیسٹنگ فیز جی میں ہیں. ہمارا یہ ابھی تو بالکل ہمارا یہ ابھی ٹیسٹنگ فیز ہے, جی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بہت زیادہ آڈینس ابھی نہ آئے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی روایت جیسے کوالٹی کام کو برقرار رکھنے کی کوشش میں جٹے ہوئے ہیں, اور جب ہمارے پاس بہت زیادہ جو کسٹمر آنا شروع ہو جائیں گے اور ہمارے پاس بہت زیادہ ایجنسیز آنا شروع ہو جائیں گی تو ہمیں ایک الگ سے جو ہے وہ جو ہماری اسٹریٹجی ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ ویری تو کیئرفل
ٹھیک ہے. تو فیصل صاحب یہ بتائیے, ٹھیک ہے یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی, یہ کب تک آپ کا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل فیز جو ہے یہ کب تک آپ ہم امید رکھیں کہ اس کو آپ فل فلیج لانچ کر دیں گے؟ جی ہمارا یہ جو ٹیسٹ فیز ہے نارملی ختم ہو چکا ہے, اور ہم لوگوں اچھا نے اپنی جو سوشل میڈیا کمپین ہے وہ ریڈی کر لی ہے, اور اس کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی جلد ہی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے لانچ کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انگلش میں آئے. تو اس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم لوگوں نے پاکستان میں ایک خدمات بھی ایک ایجنسی کی ہم لے رہے ہیں جو اس کے جو سارے آپ کے وہ معاملات ہینڈل کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا اب ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, جو پیمنٹ میتھڈ کیا ہوگا بائر اور سیلر کے لیے؟ دوسری ویب سائٹس جو ہیں وہ پے ون ایئر بھی یوز کر رہی ہیں, پے پال بھی یوز کر رہی ہیں, اسکرل بھی یوز کر رہی ہیں. تو iWunsch.de کا کیا کرائٹیریا ہوگا پیمنٹس کے حوالے سے؟ پیمنٹ کے حوالے سے ہمارا جو ہے وہ اسٹینڈرڈ جو ہے پے پال ماسٹر کارڈ کے ذریعے, جیسے وہ پائنیئر کے ساتھ پاکستان میں وہ لڑکے کام کر رہے ہیں. پے پال کا مجھے نہیں پتا ابھی تک نہیں پاکستان میں نہیں آیا, نہیں پاکستان میں کام نہیں کر رہا وہ. جی ابھی فی الحال ہمارے پاس اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہیں ویز جیسے ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں, جیسے اسٹینڈرڈ پیمنٹ میتھڈز ہیں وہ ہم نے لانچ کیے, لیکن پاکستان کے لیے خاص طور پر ہم لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ شاید کوئی نیگوسیشن آپ کو کرنی پڑے گی. ہاں جی, کیونکہ گورنمنٹ تو یہ چاہے گی کہ یہ ریمیٹنسز کے طور پہ یہ, یا ریمیٹنس تو نہیں, فارن ایکسچینج اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, کہ باہر سے جو ہے وہ ادھر آئیں پیمنٹس لوگوں کے اکاؤنٹس میں. جی بالکل, اس کو ہم لوگ گورنمنٹ لیول کے اوپر ٹیکل کریں گے تو کیسے زیادہ سے زیادہ اپنی ایجنسیز کو بینیفٹ دے سکتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس کو تھوڑا بہت بھی فیس بک استعمال کرنا آتا ہے, یا تھوڑا سا اس نے اس کی وہ سیٹنگ شوٹنگ میں جا کے تو اس کو دیکھ لیا ہے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا مارکیٹر کہنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کافی زیادہ ہے پاکستان میں, اچھے یعنی جینون لوگ بھی ہیں, لیکن اس طرح کے بھی لوگ اب آ رہے ہیں جو کہ آپ کی یعنی کہ سمجھے جو جینون لوگ ہیں ان کی کلائنٹیج کو خراب کر دیتے ہیں. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان میں فری لانسنگ بزنس کو ان فیوچر؟ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اللہ کے فضل سے, اور ہم لوگ ابھی بھی پاکستان سے جو لوگ ہیں جہاں جو ہمارے کہہ لیں ویب سائٹ کے اوپر بھی اپنے جو ہے وہ پیسے کما رہے ہیں, تو بہت برائٹ فیوچر ہے نارملی. اس کے میں فوائد آپ کو اس طرح ہی بتا سکتا ہوں کہ آپ پاکستان میں رہ کے جو بھی آپ کمائیں گے وہ یورپ کی مارکیٹ کے اندر سے جو وہ پیسے ملتے ہیں وہ اس پیمنٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں پاکستان میں رہ کے. تو اس طرح سے آپ یورپ میں کے اندر رہنے والے جو فری لانسر ہیں, ان فری لانسر سے مراد ہے پاکستانی فری لانسر, ان کے اوپر آپ کو کہہ لیں کہ ایک ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ اپنے مادر وطن میں بیٹھے ہیں اور وہی سہولیات جو ہیں وہ پیسوں کے حوالے سے آپ کو مل رہی ہیں جو یہاں پر بیٹھے لوگوں کو مل رہی ہیں. تو برائٹ فیوچر ہے, بڑے ٹیلنٹڈ لڑکے ہیں, اور ہمارے ان کے ساتھ کراچی میں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں. پرسنلی میں لاسٹ 2 ایئرس میں لڑکوں کو ادھر بھی جرمنی میں لے کے آیا تھا, اور وہاں پر بھی میں کراچی میں بھی گیا, اور لاہور میں بھی میں آپ کے بھی پاس آیا تھا. جی جی بالکل. تو اس حساب سے میں نے دیکھا کہ پاکستان میں اگر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے اور ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں وہ پورے پاکستان کو, تو فیوچر بہرحال پاکستان میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ اتنی محنت جرمنی میں لوگ نہیں کرتے جتنی پاکستان میں کرتے ہیں. اس میں جو جیسا کہ میں نے اس سیشن کے شروع میں آڈینس کو بتایا تھا کہ اس کی سب سے جو ایک اٹریکٹیو چیز مجھے لگی ہے وہ یہ کہ آپ سروسز کے ساتھ ساتھ پروڈکٹس پہ بھی آپ نے فوکس کیا ہے. یعنی اگر کسی کی ٹریڈنگ کمپنی ہے یا کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے یا اپنی پروڈکٹس کو ڈسپلے کرنا چاہتا ہے یا کوئی بائر ہے, تو اس کے لیے بھی آپ نے اس میں کوئی روم رکھا ہے. تو اس حوالے سے بتائیں کہ وہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی ایسی کمپنی ہے جو اسپورٹس
की गारमेंट्स वगैरह बनाती है, थ्री कोर्स बनाती है, तो वो वहाँ पर अपने मॉडल्स वगैरह लगा सकती है और अपनी प्राइजेस वगैरह वहाँ पर दे सकती है। और जब प्राइस जो है वो जब आप उधर वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले कर लेंगे, तो उसके बाद हमें एक मैसेज के ज़रिए से पता चल जाएगा। तो हम लोग उसको जनरल मार्केट के हिसाब से, हमारी एक टीम बैठी है जिसको, जो आपकी जो भी एक हम इसके अंदर जैसे हमारी जो भी एक आप अपनी सर्विसेज भेजेंगे, उसको हम लोग फेवर के नाम से हमने उसको पॉइंट किया है। जब आपकी फेवर हमारे पास आएगी तो हम उसको एनालाइज करेंगे और फिर अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको दूर करने के बाद आप अपनी जो है वो जो प्रोडक्ट्स हैं जो अभी तक आपने कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं, जैसे किसी यहाँ पर फुटबॉल की टीम को अपने टीम के लिए 20 या 30 टीकोस चाहिए या जो गारमेंट्स चाहिए, तो आप वहाँ पर उनको डिज़ाइन करके दे सकते हैं और सिलाई करके दे सकते हैं इस तरह की प्रोडक्ट्स। या फुटबॉल हैं, फुटबॉल आप यहाँ पर बेच सकते हैं लोगों के साथ जैसे प्रिंट करके। तो इस तरह से आप अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। लेकिन एक्चुअली उसके अंदर फिर हमें डायरेक्ट आपके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन बेसिकली ये जो पोर्टल है ये जो डिजिटल आपकी सर्विसेज है उसको ज़्यादा फेवर करता है। फेवर लेकिन करता है। इसी तरह से आप डिजिटल फेवर आप वहाँ पर क्रिएट करके तो प्रोडक्ट आप जो है वो हमारी कंपनी के ज़रिए से उस कंपनी को डायरेक्ट जो है वो भिजवा सकते हैं। तो मेरी पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वेबसाइट पे जाएं, बल्कि मैं दिखा भी देता हूं कि ये वेबसाइट जो है वो किस तरह दिखती है। ये गाइस ये वेबसाइट है और ये आप देख रहे हैं कि ये फ़िलहाल इसको मैंने ट्रांसलेट नहीं किया, ये भी जर्मन लैंग्वेज में ही है। तो ये जब आप इस पे जाएंगे तो गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। इसको आप बॉटम में अगर इंग्लिश कर देंगे तो फिर भी वो इंग्लिश में आ जाएगी। बॉटम में हमने एक प्लगइन लगाया हुआ है इंग्लिश के लिए, ट्रांसलेटर। अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ से आप बिल्कुल। इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो वो हाँ सारी हाँ हाँ, वेबसाइट इंग्लिश में। ये आप देखें, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है और आप इसको यहाँ पे इंग्लिश पे आके क्लिक करेंगे तो ये देखें व्यूअर्स, सारी वेबसाइट जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, आपके पास एक मौका है अपने आप को मनवाने का, नया काम लेने का और दुनिया को अपने काम से इम्प्रेस करने का। हमें ज्वाइन किया है जान शेर साहब ने लाहौर से, जो कि गो डिजिटल एजेंसी चला रहे हैं अपनी, और जिनका जोहर टाउन में अपना एक बड़ा ही प्यारा सा ऑफिस है। जान शेर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जानकी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक ठाक फैसल भाई, आप कैसे हैं? ठीक है। जान शेर, हमारी गुफ्तगू ही मैंने आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि एक वेबसाइट आ रही है, इस तरह फैसल साहब के बारे में मैंने आपको बताया था। तो जी बिल्कुल। मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने ज्वाइन किया है एज अ सोशल मीडिया मार्केटर और एक क्रिएटिव एजेंसी के तौर पे आज आपने सोशल पाकिस्तान को ज्वाइन किया है। तो आप इस डिसीजन को किस तरह देखते हैं कि हमने पहले भी किसी बड़ी कंपनी का नाम नहीं लिया, जो ऑलरेडी जो वेबसाइट्स हैं चल रही हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से, सबको ही पता है वो कौन सी हैं। तो आप क्या बिल्कुल समझते हैं, इस डिसीजन को किस तरह लेते हैं कि एक पाकिस्तानी ने जर्मनी में रहते हुए एक ये वाला स्टेप लिया है जिसमें पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए एक अच्छा खासा रूम उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है। और इसमें ये भी आपको बताता चलूँ कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि धड़ाधड़ से इन्होंने अकाउंट्स इकट्ठे करने हैं और जिसका दिल करेगा वो आके इस पर रजिस्टर कर लेगा। इसमें प्राइस वॉर नहीं है, बड़ी सिलेक्टिव से जो है सप्लायर्स होंगे सर्विसेज के भी और प्रोडक्ट्स के भी। तो आप जानशेर इस डिसीजन को किस तरह देखते हैं, इन फ्यूचर पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को इसका कितना बेनिफिट हो सकता है? अली भाई, बिल्कुल ठीक। पहली तो चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे फैसल भाई की कि ये जो सिलेक्टिव मार्केट को टच कर रहे हैं, कि रेदर देन हर किसी को, जिस तरह मैं प्लेटफॉर्म्स के, अब वही नाम आपको वाली बात प्रोमिनेंट नहीं करूँगा, जी तो उन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर विदाउट एनी स्किल्स लोग को वो प्रॉपर काम नहीं आता, सर्विसेज का नहीं पता होता। क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं वो लोग काफ़ी चीज़ें बाजार होते हैं,
کہ سروسز ان کو پراپر ملتی نہیں کیونکہ آگے ایک انپروفیشنل بندہ بیٹھا ہوتا ہے. تو فرسٹ ایک ایسی سروس ہونی چاہیے جو ان کو چیک کرے کہ پہلے کہ ان کا کام پورٹ فولیو ساری سروسز وغیرہ چیک کر کے ان کو اس پلیٹ فارم پہ رجسٹر کرے, تاکہ ایک تو اپرچونٹی اس بندے کے لیے کریٹ ہو جس کے پاس جس کو کام آتا ہے, اور اس بندے کو ملے جس کو وہ کام ایگزیکٹ پروفیشنل وے میں چاہیے, ریدر بالکل دین ہم ایک ایسے بندے کو اسائن کر دیں جس سے فورن کلائنٹ بھی سیٹسفائی ہے اس پلیٹ فارم سے, ویدر وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہے. اور دوسرا جو پرسن ہے اس کے پاس جو کام نہیں, لائک بوتھ پارٹیز کا ٹائم پیسے سب کچھ ضائع ہوتا ہے. تو اٹس اے گریٹ انیشیٹو. اور اسپیشلی یہ جرمنی میں, کیونکہ ہمارے پاس آپ کو تھوڑا سا پتہ ہی ہے کہ میری فیملی بھی آپ کا بھی بیک آلموسٹ گراؤنڈ, ہاف ہاں جرمنی جی کی. بالکل. فیصل جی صاحب, جان شیر کے والد صاحب تقریباً ساری عمر ہی, یہ لوگ ساری فیملی ہی جرمنی میں رہی ہے, اچھا تو اچھا ٹھیک ان ہے. کو جرمن انوائرمنٹ کا کافی زیادہ ان کو آئیڈیا ہے. جرمنی میں لوگ کافی دے آر ٹو پروفیشنل ان دیئر ورک, جو جی بالکل پروفیشنل لوگ ہیں, ٹھیک ہے, یہ وہ ٹائم کے بہت پکے ہیں, جو کہ ہماری فری لانسنگ فیلڈ میں بہت میٹر کرتا ہے. جی کہ بالکل. فری لانسنگ فیلڈ میں لوگ, اگر آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہم پروجیکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں وہ دا ٹائم اسٹارٹس ناؤ, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر جو کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ وہی فلفل کر سکتا ہے اپنا علی بھائی, جو بندہ جی ایک پروجیکٹ کو پراپرلی ایک ٹائم پہ ڈلیور کرتا ہے, جس کو پتا ہے کہ میرے مائل سٹونز کیا ہیں ایگزیکٹلی, ریدر دین کہ ایک بندے کو بالکل بیسک اسکل پہ بھی آئیڈیا نہیں ہے, ہی آلریڈی رجسٹرڈ آن دا فری لانسنگ پلیٹ فارم, اور پھر وہ اس کو سوچ رہا ہوتا کہ یار اب پلان آؤٹ کر رہا ہوتا کہ یار اب میں نے اب اس کو کرنا ہے, اب میں نے یہ کرنا ہے, یا کسی دوست سے پوچھوں. ان دا مین دونوں پارٹیز کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. دیٹ از دا مین بالکل تھنگ جو بالکل کاسٹ کرتی ہے ایسا وہ ہی ہمیں ہے. ٹائم ہے. ہوں ٹھیک ہے, جتنا ہم ٹائم لوز کر رہے ہیں وہ سب سے میجر چیز کاسٹ کرتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اٹس اے گریٹ انیشیٹو, بٹ یہ ہے کہ بائی ٹائم ہم اس میں ہمیں بھی کچھ ایسی, آئی ہوپ کہ جو ایگزسٹنگ پلیٹ فارم انہوں نے نکالا ہے اس کے اندر ایسے فیچرز ہوں گے جو دوسرے پلیٹ فارم سے زیادہ یونیک سیلنگ پوائنٹ آف ویو سے ہو, جس پہ ایک فری لانسر آتے ہوئے سیکیور اور ریلائبل فیل کرے کہ یس ریلائبل مجھے بالکل کوالٹی پروجیکٹس ملیں بالکل. گے, اس میں کوالٹی پروجیکٹس اس ملیں میں گے. جان شیر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس میں جسٹ سروسز نہیں, اس میں پروڈکٹس بھی ہیں. اس میں آپ اپنے زبردست. پروڈکٹس بھی سیل پرچیز اس کی بھی ہوگی, ٹریڈنگ ہوگی, اور باقی یہ سروسز کا تو آپ کو آلریڈی آپ نے بات کر ہی دی ہے. تو جان شیر, بالکل ایز اے سوشل میڈیا مارکیٹر, آپ کا کوئی کوشچن ہو فیصل صاحب سے, ایز اے یعنی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو ویب سائٹ کے حوالے سے؟ جی جی بالکل شور, میرے پاس کچھ کوشچنز ہیں. ایک تو فیصل بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز جی آ رہی جی ہے. آواز آ جی رہی جی ہے. جی 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 اچھا فیصل بھائی, اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایز فار سوشل میڈیا مارکیٹنگ پرپز, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ آل اوور دا ورلڈ اس کا انفلوئنس ہے, ٹھیک ہے, ویدر اٹس یورپ, یو ایس, یو کے اور آسٹریلیا, کینیڈا اور ایشین مارکیٹ. یہ اس کے لیے آپ کے پلیٹ فارم میں اسپیشلی فار سوشل میڈیا مارکیٹر ایز کیا مطلب آپ ہمیں ایک فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اس گروپ کو, اس انڈسٹری کو, کیونکہ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اور ہر بزنس کو اس کی ضرورت ہے, چاہے وہ کوئی ایک شاپ کی ہے, چاہے وہ ایک ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, کوئی کسی کی فیکٹری ہے, کسی کی مل ہے, وہ کچھ بھی ہے, ہر ایک بزنس کو اس انڈسٹری کی ضرورت ہے. تو آپ کے پلیٹ فارم پہ اس کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے, کس طرح مطلب ایک تھوڑا سا میکینزم اگر آپ. یہ ہے کہ جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا, جرمنی کا سوشل میڈیا ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کا لینگویج بیریئر ہے بہرحال, کیونکہ آپ جب بھی, کیونکہ جو بھی سرچ مشین آپٹیمائزیشن ہے یا پھر فیس بک ہے یا پھر کچھ بھی ہے, وہاں پر جب بھی آپ گوگل اگر آپ کوشش کریں گے, کیونکہ چند دوستوں نے کوشش کی تھی, پھر ہمارے جو سسٹم کے کہہ لیں جو ٹیم ہے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا, کیونکہ کوئی بھی بندہ جو ہے کوئی جرمن پاکستان میں آ کر کہیں گے, تو میں مثال دیتا ہوں کہ وہ ویب سائٹ کے اندر اردو لینگویج کے اندر ایک ایسی ٹیکسٹیں نہیں لکھ سکتا کہ جو پاکستانی لوگ پڑھ سکیں, کیونکہ گوگل ٹرانسلیٹ کر کے آپ کچھ بھی اس کے اوپر کریں گے مارکیٹنگ, تو اس کے اندر سارا پتہ چل جائے گا. اور اس کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ جو ہے وہ اب ایک بہت ہی کہہ لیں کہ ہاٹ کہہ لیں پوزیشن پر ہے, اور اس کے اندر صرف اسی نیٹو لینگویج کے لوگ ہی کام کر سکتے ہیں. تو ٹیکنیکل بھی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ اب آ کے. جی ایگزیکٹلی. میں اصل میں یہی سمجھا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بیٹھے ہوئے لوگ یہاں پر سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے کام ان کو ملے جرمنی میں.
جی بیسیکلی میرا نہیں اب جس طرح جانشر میں بات کاٹ رہا ہوں، مثلاً یہ نا جی کہ جی جی پاکستانی فری لانسرز، اب میں بھی ایز اے فری لانسر کام کرتا ہوں کبھی کبھار، جان شیر جو ہے وہ فل ٹائم اس کی ایجنسی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم وہاں یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے لیے کیا ایسی اٹریکشن ہے اس ویب سائٹ پہ کہ ہم اسے جوائن کریں، جی بالکل، یہ بڑا یا امپورٹنٹ کویشچن ہاں، ہے یا اگر جو میں کافی ٹریڈر بھی ہوں ضروری ہے۔ تو جی یہ کافی کیونکہ کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو اس کو دکھانا اصل میں بیسیکلی یہ ویب سائٹ ہے جرمنی، آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کے لیے، کیونکہ ان تینوں ملکوں میں جرمن لینگویج بولی جاتی ہے، اور اسپیسیفکلی ہم نے یہ ویب سائٹ بنائی ہی جرمن لینگویج بولنے والوں کے لیے ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو اس پورٹل میں آنے کے لیے یا اس ویب سائٹ کے اندر اپنی جو پروڈکٹس ہیں اس کو سیل کرنے کے لیے آپ کے پاس دو پلس پوائنٹ ہے۔ ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر اور کسی کو نہیں ہے یہ پلس پوائنٹ، فار ایگزامپل ایک بنگلہ دیش سے بندہ آتا ہے یا ایک مراٹھی بولنے والا بندہ ہے، وہ ہمارے پاس کمیونیکیشن صرف ایک ہی وے ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انگلش میں کمیونیکیٹ کرے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں تو ہماری ٹیم کے اندر 3 پاکستانی موجود ہیں جو آپ کے ساتھ ڈائریکٹ پاکستانی لینگویج میں جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ بڑے جو کام ہیں، بڑے جو آپ کے کہہ لیں آرڈرز ہیں، ان کے اندر جو کرسپونڈنس کا جو ایک رول ہے وہ ہماری ٹیم ادا کر سکتی ہے۔ ہمارے پاس لڑکے ہیں جو یہاں کے بورن ہیں جرمنی کے، اور حسن صاحب جی 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 کہ جو جب پہلا کانٹیکٹ جو ہے وہ کسٹمر کا اور ایجنسی کا ہوگا، ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ نارمل صرف ایسے ہے کہ جب آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم وہاں پر اندر آ سکتے ہیں اسی چیٹ باکس کے اندر۔ اچھا اچھا، تو اس میں آپ ٹرانسلیشن سروسز بھی آپ کی ہوں گی؟ ہاں جی بالکل، وہ جو ایک لینگویج بیریئر ہے، یہ جو آفر ہے صرف ہمارے پاکستانی ایجنٹوں کے پاکستانیوں کے لیے؟ لیے ہے، اور کسی کو ہم لوگ یہ آفر نہیں دے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جانچین اس بارے بیسیکلی میں آپ آپ ایسے بھی کہہ کیا سکتے کیا ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی فیور نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے؟ نہیں نہیں سر، بے شک بہت بڑی فیور ہے، کہ اگر بیچ میں ٹرانسلیشن بیریئر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے تو بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ بٹ میرا ایک سوشل میڈیا کے ریگارڈنگ کوشچن تھا، میں نے وہ تھوڑا سا اپنا فیصل بھائی سے کلیئر کرنا تھا جی اس جی سروس کے ریگارڈنگ، جی کہ فیصل بھائی اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہماری میجورٹی کمپین جو ہے ہم یہاں سے ریموٹلی چلا سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کسی کا بھی ایک ٹریفک اور انٹرسٹ اور ایج فیکٹر اور ایریا فیکٹر، ٹھیک ہے، اور مین چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کیمپینس کے اندر ہوتا ہے کانٹینٹ کریٹ کرنا، تو وہ ہم ڈبل چیک یا کراس چیک کر سکتے ہیں، اسپیشلی ان مائی کیس جس طرح میرے کچھ ریلیٹیوز ہیں اور میرے اپنے پرسنل ایک ڈائریکٹ ریلیشن ہے۔ تو اگر ہم وہ سروس اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں تھرو آؤٹ سیلس، اگر ہم یہ سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ اس سروس کو بھی سوشل میڈیا کی کو بھی انکلوڈ کرنے کا آپ نے سوچا اس پرسپیکٹو سے کیوں نہیں؟ مطلب کہ ویسے ایک جنرل ایک کوشچن تھا آپ سے۔ اصل میں میں آپ کا کویشچن سمجھ نہیں سکا، آواز میں تھوڑا سا نہیں، پرابلم اس میں ہے اس میں اس میں یہ ہے کہ وہ فیصل صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا انہوں نے یہ پرسیو کیا کہ شاید ہم جرمن لوگوں کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز دے نہیں سکتے، یہی جان نہیں، شیر آپ کا ایسا مطلب ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں میرا جی کہنے کا پرپز یہ تھا کہ جس طرح فیصل بھائی نے عرض کیا کہ جرمن لینگویج کا ایک میجر بیریئر ہے، دیٹ از کوائٹ سالڈ پوائنٹ، ہاں ٹھیک ہے، پر جو بھی ہماری سروسز جو آپ کو پتا ہے کسی بھی تھرڈ یا کراس پلیٹ فارم پہ جو بندہ اپلوڈ کرتا ہے، دیٹ مین ہی از چیلنجنگ اے فری لانسر ٹو جی ڈو اے رائٹ سروس۔ دا فرسٹ تھنگ از کہ اب وہ ایک فری لانسر ہے، پہلے اس کو یہ چیز اکنالج ہونی چاہیے کہ کیا جو جرمنی سوئٹزرلینڈ سے کام آ رہا ہے کیا وہ ادھر کے فری لانسر کے لیے بھی ہے کہ ہمارے لیے بھی؟ اگر تو وہ پاکستانی فری لانسر کے لیے ہے تو کیا وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ یہ کوشچن تھوڑا مکس اپ ہو گیا تھا لینگویج بیریئر کو لے کے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اس چیز میں یہ کہا کہ لینگویج بیریئر اس سینیریو میں نہیں رہتا جس سینیریو میں ہم جب اس کی کیمپینز رن کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم پروفیشنلی اس کو آل اوور دا ورلڈ رن کر رہے تھے، رائٹ بالکل ناؤ وی ایسے آر کرنٹلی ڈیلنگ ان یو کے اینڈ یو ایس ایز ویل، ٹھیک ہے، بالکل تو ہم اور تو اس کا ایک میں فیصل بھائی سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے کیا یہ سوشل میڈیا والا پارٹ، کیا یہ ویب سائٹ اپارٹ فرام ویب سائٹ اور ایپ ڈیولپمنٹ، چلیں اس کو فور ٹائم بینگ کے لیے ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں، بٹ سوشل میڈیا کی بات کریں تو کیا یہ سروس پاکستانی فری لانسرز کے لیے ویل نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر نہیں ہوگی تو اس کی کیا میجر ریزن لینگویج بیریئر ہی ہے؟
मैं समझता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो आपको पता है कि बैकलिंक्स जो होते हैं वो भी रेलिवेंट होते हैं एक वेबसाइट के लिए। अगर आप बिल्कुल सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं तो, या फिर सर्च ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं किसी वेबसाइट की, तो आपको कंटेंट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। वो एक कस्टमर जो है, जब आपसे कंटेंट आपको कहता है कि ठीक है आप हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, तो फिर हम्म, आपके पास उसका क्या सिनेरियो है कि आपको कैसे शुरू करेंगे? यानी आपको कंटेंट जो है वो कस्टमर प्रोवाइड करेगा, या फिर आप कहते हैं कि कंटेंट हम बना लेंगे, या फिर आपके पास लोग हैं जो कंटेंट बना के दे देंगे? तो इस तरह से मेरा सिर्फ सोचने का तरीका ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग या बिजनेस प्लान या फिर कुछ ऐसा यहाँ पर लोगों को ऑफर करेंगे, तो अगर कोई जो यहाँ का एक नेटिव रहने वाला बंदा है, वो उसके साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप इतने स्मार्ट हैं अपने जो आपका प्रोफेशन है, तो क्यों नहीं आप उसको यहाँ पर उस तरीके से डिस्प्ले करें वेबसाइट के ऊपर कि वो आपका कोई कस्टमर जो है वो बाय करे उसको। उसके अंदर जो है वो लैंग्वेज बैरियर को आप जितना मिनिमाइज करेंगे वो आपकी तरफ से होना है, ये इस तरफ से नहीं होना है। तो फिर आपको पता है कि आप वो लैंग्वेज बैरियर कैसे उसको करेंगे, क्योंकि आप अपनी फेवर में ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि फेवर हमने जैसे दूसरे पोर्टल के अंदर या वेबसाइट के अंदर या प्लेटफॉर्म के अंदर उन्होंने एक नाम दिया हुआ है किसी, हाँ जी, हमने फेवर का नाम दिया है। और अगर आप फेवर के अंदर लिख देते हैं कि you will save much money if you provide us the content and we will trigger your social media campaign, तो इस तरह की आप जबरदस्त। वहाँ पर सर्विसेज डाल के इस बैरियर को कम कर सकते हैं। जिस तरह भी आप उसको कह लें कि एक वो जर्मन ज़बान में मुझे फ्रेज याद आ रहा था, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेशन का मसला हो जाता है। तो जैसे भी आप उसको एडजस्ट करेंगे, आपको ये आपने देखना है कि अगला बंदा सिर्फ जर्मन समझता है, तो आपने उसको क्या प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास कोई ऐसे टेक्स्टर हैं जो आपको टेक्स्ट लिख के दे सकते हैं, तो आप उनकी टेक्स्ट को इंक्लूड करके, उनकी प्राइस को इंक्लूड करके भी आप कह सकते हैं कि वी विल डिलीवर यू नेटिव जर्मन लैंग्वेज आर्टिकल, या इस तरह का कुछ। बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त हो गया जी, फिट जी हो गया, जी बिल्कुल ठीक है। जान सर, होपफुली आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। और इसके जी जी अलावा बिल्कुल। इसके अलावा आप कोई कुछ पूछना चाहें वेबसाइट से रिलेटेड, या किसी भी हवाले से रिगार्डिंग अ, iwunsch.de? और वेबसाइट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग तो आई थिंक फैसल भाई को भी चीज़ का आइडिया ज़्यादा क्लियर होगा कि डेवलपमेंट में तो आपको पता है क्लियर इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। जी ही बिल्कुल। हैज़ टू बिल्कुल ही हैज़ टू प्रोवाइड अस क्लियर इंस्ट्रक्शन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। तो बिल्कुल। आई थिंक वो जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, अब वो किस अब बैरियर में, अब सवाल फिर वही एक राइज हो जाता है इसी इंस्ट्रक्शंस के सिनेरियो में कि जो वो मैसेज टाइप करता है, अगर एक बंदा जो भी डचलैंड का है या न्यूरनबर्ग या बर्लिन जहाँ से भी वो बात कर रहा है, तो क्या वो जो उसकी अब एक मैं, क्योंकि अपने मेरे सिनेरियो में सिनेरियो डिफरेंट है, चले मैं उसको अगर क्योंकि मेरे पास फैमिली रिलेशन है, पर एक आम सिंपल बंदे के लिए जिस तरह भी फैसल भाई ने कहा कि यार जो हमारा कन्वर्टर होता है, लैंग्वेज कन्वर्टर, वो डायरेक्ट ए टू जी तो उस तरह ट्रांसलेट नहीं करता, ठीक है। तो उसके लिए क्या सिनेरियो होगा कि वो इंस्ट्रक्शंस क्वाइट क्लियर करने के लिए क्या टीम फैसिलिटेट करेगी कि वो डायरेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएंगी, जिस तरह वो टाइप करता है और वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगी? जी बिल्कुल, इसमें दो तीन ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जब एक फेवर को हमारे पास भेजेंगे ना, आप एजेंसी के तौर पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे, आपकी एजेंसी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रूव करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप अपनी फेवर्स हमारे पास भेजेंगे, वहाँ पर आप जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के अंदर आप अपनी फेवर बनाते हैं, जी उसको जी। जो है वो सेंड करते हैं, सेव करते हैं, तो जो हमारे पास आएगी, फिर हम उसको जर्मन लैंग्वेज में, ये भी एक सर्विस हम पाकिस्तान के लिए खास तौर पर दे रहे हैं कि वही फेवर आपकी 1 to 1 जर्मन लैंग्वेज में हम लोग जो है वो उसको कन्वर्ट कर देंगे। जबरदस्त। हाँ, और सही। उसके अलावा आपका सवाल अभी बाकी है, उसके अलावा जो भी उसके अंदर प्राइस डंपिंग होगी या कोई भी ऐसा इशू होगा, क्योंकि पाकिस्तान में से 2-3 दोस्तों ने जब इधर अपनी सर्विसेज लगाई थी, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जर्मन के लिए एक अनबिलीवेबल होती हैं, जैसे अन अन क्या उसको क्या है, काउंटलेस रिविजन,
या अनलिमिटेड रिवीजन्स, बिल्कुल। अनलिमिटेड रिवीजन। तो ये एक वर्ड ऐसा है जो जर्मन के दिमाग में नहीं जाएगा। तो इसलिए एक चीज़ ये है कि अनलिमिटेड रिवीजन्स जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। जो आपकी फेवर हमारे पास आप आ गई है, आपने उसके अंदर जितने भी सवाल, फॉर एग्जांपल आपने एक सीएमएस जो है उसकी प्राइस डाली हुई है, कहते हैं कि हम लोग जो है वो एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएंगे या एक जो है वो किसी भी सीएमएस में बनाएंगे, यूमला में बनाएंगे। तो आपने एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको पता है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको टेक्स्ट चाहिए, आपको जो उसके पेजेस हैं उसकी कंटेंट चाहिए, आपको ईमेल्स चाहिए, आपको उसका जो जितनी भी डिटेल्स हैं। तो आपने पहले ही उसके अंदर आंसर क्वेश्चन, जब आप एक फेवर बना रहे हैं तो आपको पता है कि आपने आंसर कौन सा करना, क्वेश्चन कौन सा करना है। तो उसका आंसर जो है, क्योंकि वो जर्मन में टाइप हो चुका, आपका जर्मन में आ चुका होगा, वो हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे जर्मनी के अंदर। तो जब वो बंदा अपनी फेवर का जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ के आंसर करेगा, तो जब आपके पास आंसर आएंगे तो आपको वो इंग्लिश में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरह से ये एक बैरियर खत्म हो जाएगा सिंपल एक वेबसाइट का। अगर एक आपके पास कम्प्लेक्स एक ऑर्डर है या एक कोडिंग है, तो उसमें ये होगा कि आप हमें अपनी ग्रुप में ले लें। हम लोग इसीलिए इसके अंदर आपको एक कहने प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग उसको वहाँ पर हम आपको सपोर्ट करेंगे। और प्रोग्रामिंग में जो है वो ज़्यादातर हमें मुश्किल इस वक्त भी नहीं आ रही, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि पहले से तयशुदा होती हैं, और जिस बंदे को भी जर्मनी में भी जिस बंदे को वेबसाइट चाहिए होती है उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश ज़रूर आ रही होती है, और वो नॉर्मल इसको क्लियर कर सकता है, आपको डायरेक्ट भी क्लियर कर सकता है कि उसको क्या चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो होपफुली आज काफ़ी हमने आपके इस प्रोजेक्ट को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। जानशेर ने थोड़ा सा हमें लेट ज्वाइन किया था। मेरा वैसे तो ये प्लान था कि जानशेर एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल हमें ज्वाइन करते, ताकि इनको भी हम डिस्कशन में साथ साथ लेके चलते। तो जानशेर, मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट हमने जब भी फैसल साहब को ऑनलाइन लेना है तो हम आपको भी दोबारा ज़हमत देंगे। श्योर 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 अली भाई। तो मैं जहाँ तक समझा जी, जानशेर साहब, आप सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं और यही काम आप पाकिस्तान एजेंसी में करते हैं, या इसके अलावा भी आप डिजाइनिंग या? नहीं नहीं, बेसिकली हमारी हमारी ऑल टू ऑल सर्विसेज हैं फैसल भाई। हम जी बेसिकली वर्डप्रेस, शॉपिफाई, ठीक है, ये जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, मेजेंटो, इन सब पे काम करते हैं साथ साथ। उसके बाद जो हमारे जो मेजर चीज़ है, डिज़ाइनिंग, डिज़ाइनिंग हम ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइक लोगोज, यूआई यूएक्स, स्टेशनरी डिज़ाइन, ब्रांडिंग। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि एक टाइम पे फेवर्स की लिमिट क्या है? कितनी फेवर्स हम डाल सकते हैं एक टाइम पे? जी, इसका क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक फेवर को बनाने में कभी भी जल्दी ना करें। आप उसको आराम से बनाएं, उसके सारे एक्सपेक्ट देखें, उसको देखें कि एक उसकी जो क्वालिटी है टेक्स्ट की, वो अच्छी होनी चाहिए। उसकी जो ग्राफिक है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास यूट्यूब की एक वीडियो है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप उसको सोच समझ के एक फेवर को बनाते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम आप कोशिश ये करें कि अगर आप एक लोगो डिज़ाइन या कोई भी और चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको टू दी पॉइंट उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें लिखें, ताकि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। ताकि वो जब हमारे से रिजेक्ट होगी और आप बार बार एक, तो उसमें ज़रा आपको भी ज़रा प्रॉब्लम होगी कि ये क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आप अगर एक दफ़ा टाइम लगाएंगे तो 10 टोटल आप जो फेवर्स हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक इसके है। अंदर एक कह लें, अगर आप 10 फेवर, अगर आप लोगो डिज़ाइन करते हैं तो आप एक ही फेवर के अंदर इतना जोर लगा दें कि आपको पता हो कि आप क्या क्या इसके अंदर ऑफर कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग में अगर आप लोग मास्टर हैं, तो आप उसके अंदर जितनी मर्जी टेक्स्ट लिखें, उनको बोल सकते हैं कि हम आपको कॉम्प्लिकेटेड जो है वो एप्लीकेशन भी बना के दे सकते हैं। आप हमें यहाँ पर आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, तो वो पर्सनली आपको रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। आपका अपना बजट भी बता सकते हैं, आप उनका बजट कितना है। तो इस तरह से आप अपनी फेवर को क्वालिटी वाइज जो है, और जितना उसको ऊपर लेके जाएंगे ग्राफिक वाइज, टेक्स्ट वाइज, उतना ही कस्टमर उसको अच्छे तरीके से सर्च कर सकेगा, और उतना ही जो है वो आपको उसका काम भी मिलेगा। हमारे माजी में जो हमें ये एक एक्सपीरियंस हुआ है
کہ جب بھی کوئی ایجنسی آتی ہے تو وہ کاپی پیسٹ کر کے وہ جہاں دوسرے پلیٹ فارم کے اوپر جو انہوں نے لگایا ہوتا ہے وہ پکڑ کے گرافک یہاں سے وہاں سے لگا دیتے ہیں، اور وہ یہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ان کا جو کسٹمر ہے وہ یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، اور یورپ کے ہاں سب سے امیر ملک جو ہے ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور ان کو پیسے کی پرواہ نہیں ہے۔ تو دو چیزیں میں کلیئر کروں گا، ان کو اچھی گرافک اور اچھی پروڈکٹ پیش کرنی چاہیے، جتنی اچھی پروڈکٹ پیش کریں گے آپ ایک کمپٹیشن کے اندر ہیں، اور جرمن اگر یہاں پر اپنی فیور ڈال رہا ہے تو آپ کو اس سے اچھی ڈالنی پڑے گی فیور، تو اس حساب سے آپ اپنی فیور کے اوپر محنت کریں، پھر وہ آپ کو پھل بھی دے گی۔ اور اس کے علاوہ جو لینگویج بیریئر ہے اس کے لیے ہماری ٹیم ہے نا، ہم آپ کو ہر قسم کی کمپنسیشن، اس کے اچھا، ہر قسم کی سپورٹ۔ جی فیصل صاحب ادھر ایک کوشچن میرے مائنڈ میں آ رہا تھا، آپ نے کہا کہ 10 فیورز کی اس پہ لمٹ ہے، جی ٹھیک ہے، بالکل تو میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بے شک فیورز 3 لگا لیں 4 لگا لیں، لیکن ہائیلی جو جی ہے بالکل صحیح۔ کوالیفائڈ لگائیں اور کوالٹی سے بھرپور فیور آپ لگائیں، تو اس کا کوئی رینکنگ میں فرق تو نہیں پڑتا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ جی میں ایک سائیکولوجیکل ایک وہ بندہ سوچتا ہے کہ ابھی 10 فیورز میری لگی ہوئی ہیں تو شاید میں رینکنگ میں اوپر آ جاؤں گا، اس کا اس سے تو کوئی نہیں تعلق نہیں نہیں، ہے؟ اس میں ایسا کوئی نہیں ہے، اگر آپ رینکنگ میں اوپر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے اس کے اندر جو ہے وہ پیڈ ورژن ہے، فار ہوں ایگزامپل ہوں وہ آپ خود ایڈجسٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ رینڈملی جو ہے وہ فرسٹ پیج کے اوپر وہ ڈسپلے ہوگا، تو اگر آپ کی فیور بائی کرتا ہے کوئی کسٹمر تو آپ کو اس کے اوپر چند پرسنٹ جو ہے زیادہ دینا پڑتا ہے، پھر آپ کی جو فیور ہے وہ فرسٹ پیج کے اوپر جو ہے وہ وقفے وقفے سے جو بلینڈ ہوتی رہتی ہے، اور فیچر ایڈ کے طور پہ وہ اس پہ ڈسپلے ہوگا؟ ہاں جی بالکل۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہو گیا۔ تو آج ویسے تو ہم نے میرا خیال ہے کوئی ایسا پوائنٹ چھوڑا نہیں ہے جو ہم نے ڈسکس نہ کیا ہو، اور میرا خیال ہے کہ اب ہم اس ٹرانسمیشن کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ مزید اگر ہمارے پاس اگر کوئی کوسچنز آئے تو ہم آپ سے فیصل صاحب وقتاً فوقتاً پوچھتے رہیں گے، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جان شیر کا جنہوں نے لاہور سے بھی جوائن کیا۔ فیصل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بڑا قیمتی وقت نکالا اور ایک بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہماری ہوئی ہے iWunsch.de کے والے سے، اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ کا یہ جو وینچر ہے یہ کامیاب ہو، اور پاکستانی فری لانسر یا دنیا میں جس کو کام کی ضرورت ہے اور وہ ٹیلنٹڈ ہے اور اس کے ٹیلنٹ کے کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے، اس کو اس ویب سائٹ کے تھرو کام ملے۔ جی اور بالکل آپ نے جتنی ڈیٹیل میں یہ باتیں بتائی ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر کوئی کچھ رہتا نہیں ایسا جس پہ ہم مزید اب گفتگو کر سکیں، اور ویورز ہمیں جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ اس ویب سائٹ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، مجھے پوری امید ہے۔ اور جو اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ویورز ایک دفعہ جاتے جاتے پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی سروسز ہی ڈسپلے کریں، آپ اپنی پروڈکٹس بھی ڈسپلے کر سکتے ہیں۔ فیصل صاحب، جان شیر صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر۔ انشاءاللہ ویورز ہم اب ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے علی حسن کو، اللہ حافظ۔